بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ بڑبڑا کر نیند سے جاگ اٹھی۔ اس کا سارا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ گہری سانس بھرنے کے بعد حواس قابو میں آئے تو وہ موبائل اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد اس نے میسج لکھا اور بھیج دیا۔ اب اسے جواب کا انتظار تھا۔ روہیا 4 بھائیوں کی لاڈلی اور اکلوتی بہن تھی۔ ماں باپ کے ناز مزاج اور ناز و نعیم میں پلی اکلوتی بیٹی عقیقہ اس کی اکلوتی دوست تھی۔ دونوں اسکول کے زمانے کی سہیلیاں تھیں، اب کالج میں بھی ساتھ تھیں۔ دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ یوں دونوں گھرانے ایک دوسرے سے خوب واقف ہو گئے تھے۔ آج بھی روہیا کمبائنڈ اسٹڈی کے بہانے سے عقیقہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ عقیقہ سیلش لینے کچن میں آئی تو وہاں رافع کو کھڑا پایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری سہیلی کیا لائی ہوئی ہے؟ چیزوں پہ نظر نہ رکھو۔ اسے فریج کا دروازہ کھول کر چیزوں کا جائزہ لیتے دیکھ کر بولی۔ میری تو صرف چیزوں پر ہی نہیں بلکہ تمہاری سہیلی پر بھی نظر ہے۔ منہ دھو رکھو۔ خبردار ایسی ویسی بات سوچی تو۔ میری سہیلی یوں ہی صحیح نہیں، وہ اگر میں سنجیدہ ہو تب بھی، فی الحال تو سنجیدہ کے بجائے غیر حاضر دماغ لگ رہے ہو۔ یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ۔ اور وہ شرارتی سے انداز میں کہتی کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے اس کے ذہن میں رافع کی بات آئی تو وہ چونک اٹھی۔ رافع کا اس کا خالہ زاد اور رضاعی بھائی تھا۔ رافع اسے بھائی جتنا عزیز تھا تو رویہ نے اس کی بہن کی کمی پوری کر دی۔ کیا ہی اچھا ہوا کہ رویہ اور رافع ایک ہو جائیں۔ ایک خیال سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ رافع کے اصرار پر وہ روہیا کے سامنے ذکر چھیڑ بیٹھی۔ روہیا کی اسپاٹ تاثرات نے عقیقہ کو نادم کر دیا، مگر عقیقہ کی ثابت قدمی کی کوشش سے روہیا رافع سے بات کرنے پر آمادہ ہو گئی، اور پہلی ہی ملاقات میں سرمستی پرکشش آنکھوں والے رافع نے روہیا کو اپنا اسیر کر لیا۔ اس نے رافع کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، مگر وہ اسے جھڑک کر لاتعلقی بھی نہیں اپنا سکی تھی۔ جب رافع کے چکر بڑھنے لگے تو روہیا نے صاف الفاظ میں عقیقہ کے ذریعے کہلوا بھجایا کہ اپنی امی کو گھر بھیجو۔ رافع خود بھی یہی چاہ رہا تھا، چنانچہ ارادے پہ عمل کر ڈالا، مگر امی کا رد عمل دیکھ کر تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ ایسی چراغ پاؤ ہوئیں اور وہ ویلا مچایا کہ خدا کی پناہ، اس نے بھلا امی کی یہ روپ کب دیکھا تھا؟ وہ بغیر بتائے لاہور چلا آیا، سیدھا عقیقہ کے پاس آ کر دم لیا۔ وہ پریشان حال عقیقہ کو ہماری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا کہ روہیا آ پہنچی۔ رافع کی آواز نے اس میں سرشاری کی لہر دوڑا دی تھی۔ اپنا نام سن کر بلا ارادہ ہی وہ رک گئی اور دروازے سے لگی اس کی باتیں سننے لگی۔ مجھے لگتا ہے غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ میں نے خود جا کر مما کو بول دیا کہ میں رویہ کو پسند کرتا ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ مجھے کیا علم تھا کہ اندر سے مما ایسی سوچ رکھنے والی نکلیں گی، کیونکہ وہ یہ عقیقہ کی آواز گئی۔ امی بہت غصہ ہوئیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگیں۔ وہ کردار کی اتنی ہلکی لڑکی سے میری شادی کبھی نہیں کروائیں گی، جو پڑھائی کے بہانے آ کر دوست کے بھائی سے عشق کی پنگیاں بڑھائے۔ کیا مطلب اس بکواس کا؟ رافع، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے کتنی مشکلوں سے رویہ کو راضی کیا تھا تم سے بات کرنے کے لیے۔ عقیقہ پھٹی ہی تو پڑی اور باہر کھڑی رویہ پر تو گویا آسمان الٹ پڑا۔ اس سے آگے کچھ نہ سننا گیا۔ اسے خود بھی خبر نہ تھی کہ وہ اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے گھر سے کیسے پہنچی۔ رویہ، یار کیا ہوا؟ کہیں آنٹی نے بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ عقیقہ اس کی طبیعت کی خرابی کا سن کر دوڑی چلی گئی۔ عقیقہ میں کردار کی اتنی ہلکی کیسے ہو گئی؟ دوست کے بھائی سے عشق کی پنگیاں بڑھانے لگی۔ رویہ کا جواب سن کر عقیقہ کو یک دم ندامت کے آ گھیرے اور وہ نظریں چرا گئی۔ اس دن کے بعد رویہ کو ایک چپ سی لگ گئی۔ عقیقہ کی تسلی، دلاسا، صفائی اور وضاحت کچھ بھی اس کی سنجیدگی توڑنے میں ناکام رہی۔ رافع کی منگنی کی خبر نے تو گویا تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا تھا۔ جو آس اور آخری امید تھی وہ بھی نہ رہی۔ عقیقہ کو رافع پر رہ کر تاؤ آ رہا تھا اور اس نے فون پر اسے سنایا خوب بھڑاس نکال کر اسے بلاک کر دیا۔ اور اس سب کے بعد رافع کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کا سامنا کر سکے، سو لاہور کا رخ تک نہ کیا۔ البتہ رویہ کی دماغی حالت ابتر ہوتی گئی۔
اس کے ماں باپ اور بھائیوں کی جان پر بن آئی اور ہر وقت چہکنے والی مینا نے ایک ایسا چپ کا روزہ رکھا تھا کہ الفاظ کبھی گن گن کر بولتی۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر ہولتی تھیں اور ان کی خوش پوشاک لاڈلی کو اپنے پہنے ہوئے 2 روز کے میلے کپڑوں سے بھی کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی۔ طرح طرح کے کھانے اور چسکے کی چوکی چند لقمے زہر مار کے کھا لیتی، ہاتھ کھینچ لیتی اور پوچھ کر تھک گئی، مگر بے سو عقیقہ سے سوال جواب کیے تو وہ بھی خاموش کہ اب بتانے کو کچھ رہا ہی کب تھا۔ سائیکیٹرسٹ سے اس کے سیشن ہونے لگے۔ اس کے والد نے ایک کے بعد ایک ماہر نفسیات کو آزمایا، چھوڑ کر بیٹی کا روگ اور سوگ نہ ختم کر پایا۔ عقیقہ کو خود کسی پل سکون نہ ملتا تھا، ہر روز رویا کے گھر کے چکر لگاتی۔ ہاں اتنا ہوتا کہ عقیقہ کے آنے پر وہ کچھ پرسکون نظر آتی، اس سے حال دل کہہ سناتی، اس کے سامنے رو پڑتی۔ ایک ہی تو محروم راز تھا۔ اپنی بیٹی کے سکون کی خاطر انہوں نے عجیب فیصلہ کیا کہ وہ عقیقہ کی امی کے ہاں سوالی بن کر آ کھڑے ہوئے۔ وہ تضاد میں پڑ گئیں۔ اکلوتی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ یوں کرنے کا تو نہ سوچا تھا کبھی، مگر بیٹی کے ہر روز کے چکر اور گھر پر ہو کر بھی ہر صبح رات بستر پر پہنچنے تک رویہ کی فکر اور ہر فون کی گھنٹی پر کان لگا کر رکھنا ان سے پوشیدہ تو نہیں تھا۔ سوال انہیں ہاں کہنی پڑی کیونکہ عقیقہ ان کے بڑے بیٹے سے نکاح کر کے رویہ کی بھابھی بن کر اس گھر میں آ گئی۔ اس کی آمد سے رویہ کی چپ ٹوٹی تھی۔ عفیفہ نے آتے ہی رویہ کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا۔ اس کے ادویہ، سائیکیٹرسٹ کے سیشن، اس کی مصروفیات رکھنے کے نئے تجربے، ہر دم پرجوش باتیں، پارک اور تمام قریبی جگہوں کے دورے جو وہ کرا سکتی تھی کر ڈالا۔ اس کا نکاح سادگی سے ہوا تھا اور نئی دلہن دعوت ملبوسات جیسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ لائی ہی روحیہ کے لیے تھی، بلکہ وہ خود اس گھر میں رخصت ہو کر آئی اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے۔ ان کی تمام تر کوششوں کی خاطر خواہ اثر رویہ پر نظر آنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سنبھل رہی تھی، اگرچہ ڈپریشن کے دورے اس پر بھی ابھی پڑتے تو سب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ سب کا سلوک عفیفہ کے ساتھ اچھا تھا، اس کے علاوہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ عفیفہ، مجھے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ خود کو دیکھو، کہیں سے بھی دلہن نہیں لگتی۔ لوگوں کے تو سالوں سال تک چاؤ بھی پورے نہیں ہوتے۔ بس کہہ رہی ہو تم، اور معظم ضرور شرکت کروں گی۔ رافع کی شادی میں تمہاری خالہ کا تو اصرار تھا اپنے بھائی کی شادی پر ہفتے پہلے آؤ، اور تم ہو کہ میں بالکل نہیں جاؤں گی۔ عفیفہ پھٹ پڑی، مگر کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہو انکار کی۔ تم اسے سمجھاؤ، بلکہ تم بھی چلو۔ تینوں میں کتنی دوستی تھی۔ ماحول تبدیل ہوگا تو تم بھی اچھا محسوس کرو گی۔ آخری جملے انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے رویہ سے کہے تھے کہ عفیفہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں آنٹی، میں اسے سمجھاؤں گی اور ہم شادی میں ضرور شرکت کریں گے۔ جو خوشی سے کھل اٹھی تھیں امی کی جاتے ہی عفیفہ اس کے سر پر جا پہنچی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہوش میں ہو تو نہ؟ کیا کہا ہے تم نے امی سے؟ ہاں ہوش میں ہوں۔ ایسا ہی ہوگا۔ روحیہ کی شادی میں جانے کے اعلان کا سب گھر والوں نے خوش آمدید فیصلہ قرار دیا تھا، مگر عفیفہ کا دل ہول رہا تھا۔ اس نے معظم کے سامنے بے چینی کا اظہار کیا تو وہ جواباً وہ ابھی اسے سمجھانے لگا۔ اچھا ہے، رویہ کا ماحول تبدیل ہوگا تو ذہن پر اچھا اثر پڑے گا۔ آخر میں اس رویہ کے سامنے ہاتھ تک جوڑ دیے، وہ اپنی جان پر یہ ظلم نہ کرے، مگر اس کو سمجھانے پر اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ میں اپنے ضبط کو آزمانا چاہتی ہوں۔ عفیفہ بد دلی سے اور روحیہ ظاہری خوشی سے رافع کی شادی میں آئے تھے۔ روحیہ مما کا فون سننے کی خاطر باہر کی طرف چلی آئی۔ اپنے نام کا تذکرے نے اس کے قدم روک لیے۔ یہ رافع کی بہن تھی جو شاید اپنی دوست سے کہہ رہی تھی کہ یہ ہے روحیہ جس پر بھائی مر مٹے تھے۔ اتنی بھی خوبصورت نہیں، اماں نے اس سے دگنی خوبصورت بھابھی ڈھونڈ نکالی ہے، مگر بھائی کو شوق ختم نہیں ہونے والا۔ کیا اس میں شاید اماں ٹھیک کہتی ہیں، اپنے ناز ادا سے بھائی کو دیوانہ بنا لیا ہے۔ وہ دونوں ہنستی ہوئی چلی گئیں۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عفیفہ اس کے پاس پہنچی تو زرد رنگت پر نظر پڑی تھی۔ معظم کو کال ملائی، امی کی رویہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ امی کو رویہ کی طبیعت خراب بتائی اور باہر کھینچ لائی۔ اسے کار میں بٹھایا۔ کیا ہوا تمہیں رویہ؟ ڈیئر رویہ کیا جواب دیتی؟ اس کو
वजूद तो ज़लज़ले की ज़द में था। वो सिमत से जुमलों की बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी। इतने ज़्यादा लोगों में उसका दम घुट रहा था। किसी पुरसकून जगह चलें। यूं ही घूम घाम कर वो रात गए लौटे। एकदम चुप वो रवैया पर अगले 24 घंटे तारी रही। अकीका किचन में थी कि उसकी मोबाइल पर मैसेज मौसूल हुआ। राफे की दुल्हन के हमरा तस्वीर देख कर रवैया की तबीयत बिगड़ गई। फ़ौरन अस्पताल पहुंच गया। उसका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था और वो सदमे से को बर्दाश्त नहीं कर पाई। सो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी से मुंह मोड़ गई। कैसर वाला पर तो गोया आफत आन पड़ी। बेगम कसर पर ऐशी के दरवाजे पर रहे थे तो कैसर साहब के कंधे पर एक रात में ढलक गए थे। अफीफ़ा को सबको दिलासा देते देते रोते हुए भाई देवर को चुप कराते खुद को रोना तक नसीब ना हो सका। मैयत की पेंजारों तदफीन ताज़ियत करने वालों की आमद उसके शब रोज़ यूं ही गुज़र रहे थे कि उसे ना दिन का होश था और न रात का। उसकी अम्मी बेटी को देख देख कर तासुफ में मुब्तला होती थी। कहाँ उनके नाज़ों पहला अपना खाना खुद तक नहीं लेती थी। कहाँ ये बैक वक्त के साथ अफरादों की जिम्मेदारियाँ निभा रही थी। वो बग़ैर जुजलाट और उलझन के हर काम सीखती चली गई। वो उस सब का कसूरवार खुद को समझती थी। सो पहले दिन ही कुफारा समझकर सबकी कबूलियत चली आई। उस तक वो दो में साल तमाम हो गया। अब घर में कुल वक्ती मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया गया। मुबशर और मुदस्सिर हॉस्टल शिफ्ट हो गए। अम्मी जान उठते बैठते उसकी तारीफ़ें करती ना थकती। वो उनके ममनून थीं कि बाबा जान को मुजस्मा शफ़क़त कहते थे। अल्लाह ने एक बेटी ही तो दूसरी अता की और मुअज़्ज़म उसका सबसे बड़ा शुक्रगुज़ार था। उनकी कोशिश थी कि वो उसको उतनी राहत और खुशियाँ दे कि गुज़िश्ता तमाम तकलीफ़ों का अज़ाला कर दे। उसकी माँ मुतमईन थी कि सब कुछ ठीक हो गया था। उसके पास फुर्सत थी। माजी की दबी सोचूं उसे घेरती और पछतावे की लपेट आ जाती। काश वो रवैया को ना उसकाती, ना ये सब कुछ होता, ना यहाँ तक बात पहुँचती। उसको रवैया की बात याद थी। वो इर्द गिर्द चलती फिरती महसूस होती। दिल पर उदासी छाती और फूट फूट कर रो देती। साल भर के दबे आंसू के बाहर निकलने का मौका अभी तक मुयस्सर ना था कि उसे किसी पल चैन ना था। अजीब पल सी थी। अब तो जवाब में भी रवैया ही दिखाई देती थी, ख्वाब में भी रवैया ही दिखाई देती थी। आज भी यही हुआ था। उसने मोबाइल उठाया और एक साइकियाट्रिस्ट जिससे रवैया का इलाज के दौरान उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी उसको सूरत हाल लिख भेजी। मोबाइल की स्क्रीन चमकी। उसकी मेल का जवाब आ गया। डियर हफीफ़ा, आपने लिखा है कि जो हुआ उसका कसूरवार आप थी, मगर आप कुफारे के तौर पर उसकी भाभी बनी और सारी मुश्किलात सही। अब जो आप खुद को रवैया की मौत का ज़िम्मेदार समझती हैं तो उसे वहम से ख़ुद को आज़ाद करें। और आपने लिखा है कि आप चाहती हैं कि सब कुछ सच बताकर माफ़ी मांग लूँ। तो डियर, अगर अल्लाह ताला ने आपका पर्दा रखा है तो ये नेमत है। और ये भी तो सोचो ना कि आपके महरूम दोस्त का पर्दा खुल जाएगा। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आपकी उलझन का बेहतरीन हल ये है कि तमाम सोचों को छटक कर मसरूफियात इख्तियार करें। जितना हो सके ख़ुद को मसरूफ़ रखें। और अपने दोस्त की मदद करना चाहती हैं तो उसे एक तरीके से इसाले सवाब जितना हो सके उसके लिए इसाले सवाब का एहतमाम करें। अफीफ़ा उसकी उलझन का सरा मिल गया था। उसने अपनी नमाज़ों में खुशो खुजू बढ़ा दी और नवाफिल और कुरान पाक को पढ़कर इसाले सवाब करने लगी थी। अम्मी और भाइयों को भी यही तलकीन करती नज़र आती। उसके दिल को करार आ गया और वह सुकून से रहने लगी। मज़ीद रूह उसमें मुअज़्ज़म के इल्तफ़ात ने फूंक की थी। मुअज़्ज़म उसके नाम की माला जपता था। वो खुश थी, मगर कभी कभी ये ख़िलिश उसे सताई थी। आए काश कि ऐसा ना होता। हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। शुक्रिया।